بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہرہ آفاق دوائی سفلینیم کے متعلق ہم بات کریں گے۔ میڈرن کے بعد جو دوسری بڑی دوائی سفلینیم ہے، سفلینیم کو آپ اینڈ تک سنیے گا، کیونکہ بیشتر جو لوگ ہیں وہ 2-3 منٹ آڈیو سن کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اینڈ پہ ہم نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں تاکہ عام جو قاری ہے اس کو بھی فائدہ ہو۔ تو اینڈ تک سنا کریں آڈیو کو، بڑی محنت سے ہم تیار کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو حقیقی طور پر فائدہ ہو۔ تو یہ آڈیو جو ہے سفلینیم، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ سفلینیم جو ہے یہ ایک آتش کی زہر سے تیار کردہ دوائی ہے۔ آتش کا مطلب ہی آگ ہوتا ہے۔ اس میں سے جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ آگ کی مانند ہوں گے۔ مثلا اگر وہ پیشاب کرے گا یا اس کا سیمن کا اخراج ہوگا تو اس میں سے اس کو ایسے محسوس ہوگا جیسے کوئی آتش یا زہر جو ہے وہ آتش کی زہر جو ہے باہر نہیں کر رہا ہے، یعنی کہ آتش آگ کی طرح کا مواد جو ہے وہ نالی کو چیرتا پھاڑتا ہوا باہر آئے گا، اس لیے اس کو آتشگی بولتے ہیں۔ اس کی تمام علامات جو ہیں وہ رات کو بڑھتی ہیں، یعنی اس کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ میڈرن کی علامتیں جو ہیں وہ صبح بڑھتی ہیں اور سفلینیم کی علامتیں جو ہیں وہ رات کو بڑھتی ہیں۔ صبح کے وقت مریض جو ہے جب اٹھتا ہے تو اس کو شدید کمزوری ہوتی ہے، شدید بے چینی ہوتی ہے، شدید نقاہت ہوتی ہے، ٹانگوں میں شدید کمزوری ہوتی ہے۔ مریض صبح اٹھتے وقت بہت زیادہ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بوجھل ہو چکی ہیں اور جسم فریش نہیں ہے سونے کے باوجود۔ تو یہ آپ کو سفلینیم کی طرف جو ہے بہت بڑا اشارہ کر رہا ہوگا۔ ایسی دردیں جو کہ جگہ بدلنے والی ہوں، ایک سے دوسری جگہ پر درد جو ہے وہ چلی جائے، تو وہاں پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا۔ اس کا جو پیشنٹ ہوگا، اس کی تمام علامات جو ہیں وہ درد جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں اور آہستہ آہستہ ہی کم ہوتی ہیں، یعنی ایک دم سے درد نہیں آتی اور نہ ہی ایک دم سے یہ درد واپس جاتی ہے، جیسے بیلاڈونا میں ہوتا ہے کہ درد ایک دم آئی اور ایک دم چلی گئی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ درد آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور آہستہ آہستہ ہی کم ہوتا ہے۔ جو لوگ کثرت شراب نوشی کر لیتے ہیں، جو کثرت جمع کر لیتے ہیں یا کثرت جو ہے فلوئڈ اپنا ضائع کر بیٹھتے ہیں، ان کی یہ بہت بڑی دوائی ہے اور اس کو استعمال کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اس کا جو پیشنٹ ہوگا یہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، ذہنی طور پر اس کی یادداشت میں بہت زیادہ خرابی ہوتی ہے، یہ تمام باتوں کو بھول جاتا ہے اور مریض یہ محسوس کرتا ہے جیسے وہ اس کا ذہنی توازن بگڑ جائے گا یا بگڑ رہا ہے، یا وہ جسمانی طور پر بہت زیادہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اور رات کا نام لیتے ہی اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں اور خوف محسوس کرتا ہے۔ پیشنٹ محسوس کرتا ہے جیسے وہ جو ہے رات اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جو ہی رات کا نام لیتے ہیں سفلینیم کا نام آ جاتا ہے، اس کی تمام ذہنی علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو صبح جو ہے اس کو بہتر کرتی ہے، لیکن صبح کا جو پہلا پورشن ہے، پہلا پارٹ ہے یا پہلا جو سیگمنٹ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کے بعد وہ بہتر ہوتا جاتا ہے۔ تو اس کا جو پیشنٹ ہے یہ بے حد مایوس ہوتا ہے، مریض جو ہے وہ صحت سے مایوس ہوتا ہے کہ میں کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا اور شفا یابی کی کوئی امید باقی نہیں بچتی۔ تو وہاں پر بھی شہرہ آفاق دوائی سفلینیم جو ہے وہ دیں گے، سفلینیم CM دیں گے، اس کے ساتھ اس کا PLS دیں گے۔ PLS دوائی کا بیک اپ ہے، جہاں PLS کی سمجھ نہیں آتی کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، PLS منگوا بھی سکتے ہیں کسی بھی دوائی کا، لیکن زیادہ مقدار میں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت محنت طلب کام ہوتا ہے۔ سفلینیم کو آپ خود ہی استعمال فرمائیں اور سمجھیں اس کو، اور اس کا PLS جو ہے وہ استعمال کریں۔ اس کا جو پیشنٹ کا سر ہوگا، یعنی یہ پیشنٹ سر درد کی بہت بڑی دوائی ہے۔ ایسے پیشنٹ جو ان کو بہت زیادہ درد ہو اور آنکھوں کے پیچھے کی طرف جو ہے وہ درد چلی جائے اور رات کے وقت درد ہو، اس کا مریض جو ہے اس کو اس حد تک درد ہوتی ہے اس کو سونے بھی جو ہے سونے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا اور مریض سمجھتا ہے کہ وہ مر جائے گا، اور اس میں اس کی جو ہذیانی کیفیات شروع ہو جائیں گی، وہ پھر اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کی مختلف چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ اس کا پیشنٹ جو ہے اس کے سر کے بال بہت تیزی کے ساتھ گرتے ہیں اور چند بال ہی رہ جاتے ہیں، جیسے ایسٹیلیگو میڈاس میں ہوتا ہے۔ ایسٹیلیگو میں بھی بہت سے بال گرتے ہیں اور چند بال رہ جاتے ہیں۔ بال گر جاتے ہیں اور وہ بال جو ہیں وہ پیشنٹ کے بہت زیادہ گرتے ہیں، جس سے پیشنٹ کی جو شکل ہے اور صورت ہے وہ عجیب و غریب سی نکل آتی ہے۔ تو وہاں پر سفلینیم جو ہے بہترین کام کر دی ہے۔ ایسی سر درد جو کہ بدخواص کر دے، پیشنٹ کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اس کے خواص جو ہیں وہی جو ہیں وہ قائم نہ رہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ
سفلینیم سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ سفلینیم بہت اچھا کام کرتی ہے اور مریض کو مایوسی سے نکال کر صحت کی طرف لے آتی ہے۔ اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ رات کے وقت شدید پر درد ہوتی ہیں، اور اس کے ریٹنا کے اوپر اس کا دوائی کا بہت اچھا کام ہے، ریٹینیل ہیمریج کے اوپر اور ریٹینیل ڈیٹیچمنٹ آف دا ریٹینا اس کے اوپر ورک کرتی ہے۔ اور اس کا پیشنٹ جو ہے اس کو ایک کے دو دکھائی دیتے ہیں، اور سامنے والی شے جو ہے وہ ایک چیز اوپر نظر آتی ہے، ایک چیز نیچے نظر آتی ہے۔ احساس ایسے ہوتا ہے کہ سرد ہوا جو ہے وہ آنکھوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ مایوس اور پریشان رہتا ہے۔ اس کا جو پیشنٹ ہوگا، اس کی جو ناک ہوگی، ہڈیوں کے جو پرانے نسور ہیں، ہڈیوں کا سرطان ہے، ہڈیاں جو ہیں ناک کی وہ بہت زیادہ خراب ہو جائیں، اور ساتھ میں ناک کا جو ہے ناک کی لواح کی ہڈی جو بڑھ جائے، اور ناک کی اندرونی طور پر مزمن، بدبودار اور گلن سڑن والی جو ہے وہ علامات پیدا ہو جائیں، جس سے مریض یہ محسوس کرے کہ جیسے اس کی تمام علامات جو ہیں وہ ناک سے شروع ہوتی ہیں۔ اس حد تک پیشنٹ جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ دانتوں کا گرنا اور دانت چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اس پیشنٹ کو میں نے دیکھا ہے کہ دانت چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں، جیسے بونے دانت ہوتے ہیں، وہاں پر بھی سفلینیم بے حد اچھا کام کرتی ہے۔ دانتوں کے کنارے جو ہے وہ دندانے دار ہوتے ہیں اور تیز ہوتے ہیں، اور زبان پر ایک تہ سی جمی ہوتی ہے، اور بھورے رنگ کی تہ جو اکثر جمی ہوئی ہوتی ہے، اور لمبائی کے رخ پر گہرے شگاف پڑے ہوتے ہیں، اور منہ کے اوپر منہ میں زخم ہوتے ہیں۔ منہ سے بکثرت رال آتی ہے، جو سونے کی حالت میں رال جو ہے منہ سے خارج ہونے لگتی ہے۔ جو ہی میری پیشنٹ لیٹتا ہے تو اس وقت اس کو بہت زیادہ رال آتی ہے، اور وہ رال کو جو ہے وہ بڑا محسوس کرتا ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو چکی ہے۔ اس لیے وہ یہاں پر بھی ہم سفلینیم دیں گے۔ جب شہرہ فاق، مرکسال، نائٹرک ایسڈ اور تھوجا جیسی شہرہ فاق دوائیاں ناکام ہو جائیں تو وہاں پر سفلینیم جو ہے وہ کامیابی کے جھنڈے جو ہے وہ گاڑ دیتی ہے، اور مریض کو بہترین کر دیتی ہے۔ اس کا جو پیشنٹ ہوگا، اس کی تمام علامات جو ہیں وہ مقعد کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ یعنی یہ ایسے پیشنٹ جن میں بہت زیادہ جو ہے قبض ہو، شدید قبض ہو، جس کو وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ بہانہ نہ آ رہا ہو، تو وہاں پر جو سفلینیم کام کرتی ہے، اور بہانہ جو ہے وہ بآسانی آتا ہے۔ کئی دن جو قبض ہیں اس کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ عورتوں کی بہت بڑی دوائی ہے۔ ارک النساء یعنی عورتوں کے جو درد ہیں جوڑوں کے، ان پر بڑا اچھا کام کرتی ہے، اور اس کی زیادتی ڈیفینیٹلی رات کو ہوتی ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا، اور دن نکلتے ہی اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کا جو پیشنٹ ہوگا، اس کے عضلات میں سخت گانٹھیں محسوس ہوتی ہیں پیشنٹ کو، اور پیشنٹ یہ محسوس کرتا ہے جیسے اس کے جسم جو ہے وہ گانٹھوں سے بھرپور ہے۔ مریض ہر وقت ہاتھ دھوتا رہتا ہے، ہاتھ دھونے کی شدید ترین علت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور ایسے زخم جو کبھی بھی مندمل نہ ہوں یا بہت زیادہ ٹائم لے جائیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ سفلینیم کام کرتی ہے۔ اندام نہانی یعنی عورتوں کے حوالے سے یہ بہت بڑی دوائی ہے۔ اندام نہانی کے لبوں پر شدید زخم آ جاتے ہیں، لیکوریا پتلا ہوتا ہے جس میں شدید ترین خارش ہوتی ہے، اور خارش کو دیکھتے ہوئے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ سفلینیم جو ہے وہ بہترین کام کرتی ہے، اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور پیشنٹ کو جو ہے وہ جو اس کا رحم ہے اس میں اس کو یہ محسوس ہوگا جیسے کوئی چھرا گھونپ رہا ہے، یا کوئی تیز دار آلہ جو ہے وہ اس کے اندر جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سفلینیم جو ہے وہ آپ کو نمایاں نظر آئے گی۔ اس کا پیشنٹ جو ہے، اس کی نظام تنفس کے حوالے سے یہ موسم گرما کے نزلے میں بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ سرما میں اتنا اچھا نہیں کام کرتا مزمن نزلے میں، جتنا موسم گرما کا مزمن دمہ، مزمن نزلہ، مزمن سانس کی پرابلم، اس پر بڑا اچھا کام کرے گا۔ سانس لینے کی آواز جو ہے وہ آئے گی، اور پیشنٹ بار بار خشک کھانسی اور سخت کھانسی کی شکایت کرتا ہے، اور اس کی زیادتی ڈیفینیٹلی پھر رات کو ہوتی ہے۔ رات کے وقت جو ہے اس کی علامات میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا جو پیشنٹ ہوگا، اس کی جو جلد ہے وہ سرخی رنگ کی ہوگی، جہاں آپ دیکھیں گے جلد سرخ رنگ کی نظر آئے گی، اور جلد کے اوپر دبے سے بنے ہوں گے، اور بورے رنگ کے آبار ہوں گے، اور جن سے ناخوشگوار بو آئے گی، یعنی اوفینسو جو ہے وہ اوڈر آئے گی، وہاں پر جو ہے وہ ایسی جلد کے اوپر اس کا بڑا اچھا اثر ہے۔ اس کا جو علامات کی زیادتی ہوتی ہے یہ رات کے وقت ہوتی ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اس کی تمام علامات بڑھ جاتی ہیں۔ سمندر کے کنارے جو ہے اس کی علامات بڑھتی ہیں، اور موسم گرما میں
بھی اس کی علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کمی جو ہے یہ آپ کو آہستہ آہستہ چلنے پھرنے سے ہو جاتی ہے، پہاڑی مقامات پر ہو جاتی ہے، دن کے وقت ہو جاتی ہے، اور سمندر سے دور پہاڑی مقامات پر، اونچی جگہوں پر اور خوبصورت جگہوں پر اس کی علامات کم ہو جاتی ہیں۔ اس کا جو پیشنٹ ہوگا اس کو ہم اونچی طاقت میں دوائی دیں گے، اس کو بار بار دہرائیں گے نہیں، لیکن PLS دیتے رہیں گے۔ یہ آپ نے سفلینیم سنی ہے۔ اب سفلینیم کے حوالے سے میں آپ سے ایک کیس ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اس کیس میں آپ دیکھیں گے کہ اس پیشنٹ کا جو ہے وہ سر بہت بڑا تھا، اور یہ پیشنٹ بول نہیں سکتا تھا، بچہ تھا، CP پیشنٹ تھا، سیریبلم پیشنٹ۔ اس میں یہ ہے کہ یہ دماغی طور پر صحیح طریقے سے کوئی بات سمجھ نہیں سکتا تھا، آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں، ہمہ وقت بخار رہتا تھا، اور جسم جو ہے ہمہ وقت جو ہے وہ گرم رہتا تھا۔ ان کی فیملی ہسٹری میں کزن میرج کا ایشو تھا، اور پیشنٹ جو ہے ہمہ وقت جو ہے وہ ڈسٹرب رہا ہے، اس کی کبھی قبض اور کبھی پیچش کا ایشو رہا ہے، اور ساتھ میں ذہنی طور پر بڑا کمزور رہا ہے، اور کسی بھی بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا پیشنٹ۔ جب بٹھائے تو بیٹھتا نہیں تھا، لٹائے تو صحیح طریقے سے لیٹتا بھی نہیں تھا، اٹھانے کی کوشش میں وہ کئی دفعہ دیکھا کہ پیشنٹ لڑکھڑا کے نیچے گر جاتا تھا یا ویسے ہی گر جاتا تھا۔ تو وہاں پر بھی میں نے اس دوائی کو بہت بہتر پایا ہے، سفلینیم کو۔ سفلینیم جو ہے وہ واقعی کی بہترین کام کرتی ہے، اور اس کے نہایت حوصلہ افزا جو ہیں وہ رزلٹس ملتے ہیں۔ تو ایسے پیشنٹ جو کہ لاعلاج ہو چکے ہیں، ضدی ہو چکے ہیں، جن کی علامات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو گیڈمڈ ہو گئی ہیں علامات، تو یہ سفلینیم سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سفلینیم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم۔